مدینہ کی گلیوں میں ایک صحابی تیزی سے چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آنکھوں میں آنسو اور آواز میں بے بسی تھی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا دشمنوں کے ہاتھ قید ہو گیا ہے، گھر میں فاقے ہیں، اب کیا کروں؟ سوچیں کہ ایک باپ جس کا جوان بیٹا قید میں ہو، گھر میں بھوک ہو اور کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی لمبی دعا نہیں دی، کوئی پیچیدہ وظیفہ نہیں دیا، صرف ایک آیت پڑھنے کو کہا، اور پھر آہستہ سے آپ نے اس کو وہ آیت پڑھ کے سنائی۔ چند ہی دن گزرے اور وہی بیٹا دشمنوں کی قید سے آزاد ہو کر واپس آیا اور ساتھ مال بھی لے کر آیا۔ تو یہ راستہ کہاں سے بنا جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا؟ جب حضرت مریم علیہ السلام تنہا تھیں، کوئی سہارا نہیں تھا اور سب سے بڑی آزمائش سامنے تھی، اللہ پاک نے ان کے لیے درخت کو ہلانے کا حکم دیا اور کھجوریں گرنے لگیں۔ اللہ چاہتا تو بغیر ہلائے بھی رزق دے سکتا تھا نا، لیکن سبق کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور کوشش کرو تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے، دشمن دروازے تک پہنچ چکے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو ہم کیا کریں گے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو فوراً سے گھبرا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مکڑی کا جالا، کبوتروں کا گھونسلہ، اور دشمن یہ سمجھ کر واپس لوٹ گئے کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے، تو راستہ وہاں سے بنا جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک لڑکی تھی جس کی شادی ہونے والی تھی، منگنی ٹوٹ گئی اور رشتہ داروں نے بہت باتیں کی، معاشرے نے بہت طعنے دیے، وہ بیچاری اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں چھوڑوں گی، میں صبر کروں گی۔ اور چند مہینوں بعد ایک ایسا رشتہ ملا جو پہلے سے بہت بہتر تھا۔ وہ کہتی کہ اگر پہلا رشتہ نہ ٹوٹتا تو میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت تک کبھی بھی نہ پہنچتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راستہ بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو راستہ بند ہوتا ہے نا، وہی اصل راستہ کھلنے کی تیاری ہوتی ہے۔ ایک شخص کو حرام کمیشن لینے کا موقع ملا، رقم بہت بڑی تھی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ کچھ دن بعد نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی نوکری چلی گئی۔ سب نے دیکھا کہ اگر کمیشن لے لیتے تو آج مسئلہ تو نہ ہوتا، لیکن چند ہفتوں بعد اسے ایسی کمپنی میں جاب ملی جہاں تنخواہ وہاں سے ڈبل تھی اور عزت بھی، اور یہی ہے تقوی کا نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ صرف پیسے کا رزق نہیں ہے، سکون بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے، عزت بھی، اور اچانک مدد بھی رزق ہے۔ تو میں آج آپ کو ایک ایسی آیت کے بارے میں بتانے والی ہوں جس میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رزق کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یہ کسی پیر فقیر نے نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہیں آیات پاورفل آیات ہیں، اور رزق کے حوالے سے، نوکری یا کاروبار کے حوالے سے، اگر رزق میں تنگی ہو، نوکری یا کاروبار میں مشکل ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، تو یہ آیات بہت زیادہ پاورفل ہیں۔ خاص طور پہ ان کو فجر کے بعد اور عشاء کے بعد یا کسی بھی وقت جب بھی آپ کا دل پریشان ہو، ان آیات کو لازمی پڑھیں۔ تو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 3 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھ لیں، اور پھر یہ جو آیات ہیں یہ 11 دفعہ
33 دفعہ یا پھر 100 مرتبہ یا جتنا بھی ممکن ہو پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ سے درود شریف پڑھیں اور دل سے دعا کریں اپنی زبان میں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ صرف الفاظ دہرانا نہیں ہے۔ اور یہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کی آیات ہیں، اور آیات یہ ہیں: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ آیات ہیں اور اس کا ترجمہ ہے: جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے راستہ دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن شرط تقویٰ ہے۔ شاید آپ اس وقت کسی ایسی مشکل میں ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے وہ دروازہ تیار کر رہا ہو جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو سورۃ طلاق کی ان مبارک آیات کے بارے میں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو تھوڑا سا بھی امپریس کیا یا آپ کو امید دی ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی پریشان دل کو سکون مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔